الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا
حضرات، میں اس وقت دی قلت اور نزاکت تے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید دی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا۔ آج تسی سارے جان دے ہو 14 اگست ہے، اور 23 ذی الحج ہے، یعنی ذی الحجہ دی 23 تاریخ اور 14 اگست میرا دل چاہتا ہے کہ اس مہینے دی مناسبت دے نال، یعنی ماہ ذی الحجہ جو کہ مہینہ قربانیاں اور شہادتاں نال بھرپور ہے، اور یہ تو اگلا مہینہ ماہ محرم وہ بھی بہت زیادہ شہادتاں والا مہینہ ہے، قربانیاں والا مہینہ ہے۔ جس طرح کہ اس مہینے اندر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عظیم الشان قربانی ایک اپنی مثال آپ ہے، اور اسی طرح اسی مہینے اندر سیابی رسول داماد مصطفیٰ شہید مدینہ پیاسا مدینہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے لحاظ نال بھی یہ مہینہ بڑا یادگار اور تاریخ ساز ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ہی شہادت بیان کروں گا، قرآن بھی سناواں گا اور سرکار دی حدیثاں بھی سناواں گا، مختصر شہادت بھی بیان کراں گا۔ صحیح حدیث ابن عساکر اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 رَجُلٍ بغیر حساب بشفاعت عثمان كلهم قد استوجبوا النار، کہ میری امت دے 70,000 بندے جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی، رب دے دربار وچ پیش ہون گے، پیارے عثمان انہاں دی سفارش کرن گے، تو اللہ جناب عثمان دی شفاعت دے نال انہاں ساریاں نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ چاندے ہو حضرت عثمان دی شفاعت، آؤ پھر محبت کرو پیارے عثمان نال۔ صحابی رسول بھی نے
نبی پاک دے داماد بھی نے بلکہ دورے داماد نے، جامع القرآن بھی نے، کامل الحیا والایمان بھی نے۔ اور عثمان نے، میں بالکل تفصیل وال نہیں جانا چاہتا، جنہوں نبی پاک نے دنیا اندر چلدیاں پھردیاں 9 مرتبہ جنت دی خوشخبری سنائی۔ عثمان نے جدوں تبوک دے موقع تے نبی پاک نے چندہ منگیا، سواریاں منگیاں، اونٹ منگے، پیارے عثمان بولے یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے، فرمایا اور بھی لوڑا دے، سونیا 200 اونٹ قبول کرو، بھائی اور بھی لوڑا دے، سونیا 300 اونٹ عثمان دی طرفوں قبول کرو۔ محبوب مسکرا رہے دے، عثمان دی خواہش ہے، توجہ میرے وال، ایس مسجد نال تعاون کرنے والے ہو، ایس مسجد دے متولی ہو اور انہوں بنان والے ہو، آباد کرنے والے ہو، تے دے اندر جمعہ پڑھنے والے ہو۔ عثمان دی خواہش ہے کہ ایک واری محبوب ہور بولے، ہائے ہائے ہائے، ذرا سبحان اللہ کہو۔ عثمان دی کی خواہش ہے ایک واری محبوب اور بولے، اور بولے، بلکہ آج محبوب بولدا جاوے تے میں چندہ نچھاور کردہ جاواں۔ ایک واری اور محبوب بولے، نبوت والی زبان ایک واری اور مصطفیٰ ہلائے۔ لو جی محبوب بولیا، عثمان دی خواہش دے مطابق محبوب بولیا، لیکن پنجابی صاحب بولیا محبوب ہور رنگ وچ، اگے ہور رنگ سی اور ہور رنگ وچ بولیا، محبوب ہور انداز وچ بولیا۔ آقا فرماندے نے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کر دے، عثمان بہ جا، عثمان ٹھہر جا، عثمان تیرے تے مصطفیٰ بھی راضی تے خدا بھی راضی، محمد نو رب محمد دی قسم ہے، عثمان میں قیامت تک اعلان کرنا، تو اج دے بعد نیکی کر تے پاویں نہ کر، خدا نے جنت تیرے تے واجب فرما دی ہے۔ صلی اللہ اور گل تے پھر لمبی ہوندی جا رہی ہے۔ عثمان ہے، حدیبیہ دے موقع تے محبوب نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا، نہیں میں نے ذرا اگلی گل کرن دیو۔ عثمان ہے، تسی حیران ہوو گے سن کے، میں نے بڑا کہہ رہے سن قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، نہ میں کنہ کو قرآن سناواں گا۔ عثمان ہے، سن کے تڑپ جایا جے، جی دی عظمت تے شان چ رب نے آسمان تو قرآن دیاں 27 ایتاں مصطفیٰ تے نازل فرما دیتیاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ خدرہ میں نو گل کرن دیو، ہجرت دا 6واں سال ہے، میرے محبوب نو خواب آئی، میں تے میرے صحابہ، واقعہ مشہور ہے، مکے جا رہے ہیں، خواہش بھی بڑی سی، تمنا بھی بڑی سی، تڑپ تے آرزو بھی بڑی سی۔ صحابہ نال نے بیت اللہ دے طواف کر رہے ہیں،
زمزم دا پانی رج رج پی رہے ہیں، صفا مروہ دی سائی بھی کر رہے ہیں۔ ایک خواب مصطفیٰ نے صحابہ نو سنائی، صحابہ نو یقین ہو گیا ایک ویلا آئے گا اسی مکی اندر داخل ہو کے رواں گے، بیت اللہ دے طواف نہیں بول دے یار، نہیں بول دے، جے بولو گے تو میں قرآن سناواں گا نا، زمزم دا پانی پی کے رواں گے۔ اور میرا ایمان ہے نبی دی خواب سچی نہیں بلکہ رب والوں وہی ہوندی ہے، صرف سچی نہیں بلکہ رب والوں۔ قرآن نے کیا کیا فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 1400 صحابہ نو نال لے لیا، حاجی عمرہ کرن والے جان دے نے ذل حلیفہ دے مقام تے پہنچ کے احرام بن لے، مکے دا سفر جاری تھے ساری ہے۔ جدوں بالکل مکے دے کول قریب پہنچ گئے، یعنی حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئے، بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے کتاب المغازی، مکے والیاں نے سمجھیا محمد ساڑھے نال جنگ کرنا ہے صلی اللہ، یہ نہ اتھے روک لیا بلکہ اپنا ایک سفیر عروہ بن مسعود ثقفی جیڑا اودوں مسلمان نہیں سی اگلے سال مسلمان ہو جاندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اینو بھیج دینے عروہ جا جائزہ لے کے آ، محمد کی مشن لے کے آئے، محمد کی پرغرام لے کے آئے، کی ارادہ لے کے آئے، کی عزم لے کے آئے صلی اللہ۔ اے آیا تے سب کچھ ویندہ نوٹ کردہ تے واپس جاندہ تے جا کے پتہ کی آندہ ہائے ہائے کہے اور وَسَقْفِي قریشان جا کے وَكَهَ وَسَقْفِي قریشان جاگ میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا کہے اور وَسَقْفِي قریشان جاگ میں شاہاں دے شاہی
درباران ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثال نہیں ملدی اور جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم وضو قطرے گردے او پج بج کے پکڑم وضو قطرے گردے او پج بج کے پکڑم محبت نل مل دے رخساران ڈٹھا گرے تھوک دیئے کے چھٹن زمین اتے میں سا قدیمی پیاران ڈٹھا تسی نہیں لڑ سکتے مصطفیٰ نال تسی تسی نہیں محمد دا مقابلہ کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تے فیصلہ وادیا قرآن دے پروانے ادھر میرے محمد نے بھی ایک سفیر تیار کیتا ایک سفیر تیار کیتا اوے ابو بکر نبی دا وزیر عمر نبی دا وزیر تے عثمان میرے محمد دا سفیر صلی اللہ وہ سفیر ہی نہیں بلکہ مشیر ہے سفیر ہی نہیں بلکہ ابو بکر مصطفیٰ دا وزیر عمر مصطفیٰ دا وزیر عثمان نبی دا سفیر بھی ہے تے محمد دا مشیر بھی ہے صلی اللہ عثمان جانا تم ہی جا ذرا جائزہ لے کے آ تے جا کے نا انہوں میرا پیغام دے دے مکے والے انہوں میرا سنیا دے دے اوہ مکے والے او بھولے چنہ رہا دے اسی لڑ نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دے طواف کرنا ہے اللہ تنو سارے انو لے جائے اللہ تنو سارے انو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے گئے پیارے عثمان گئے رضی اللہ عنہ فرماندے نے مکے والے ہو میں مصطفیٰ دا سفیر بن کے آیا ہوا تے تھانو نبی پاک دا پیغام دینا آیا ہوا اسی تاڑے نال لڑن نہیں آئے اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دے طواف کرن آئے اجازت دے دیو میرے نبی دا پیغام ہے میرے مصطفیٰ دا اعلان ہے میرے نبی دا آرڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے صدقے جاواں قربان جاواں مکے والے آندے نے اس ویلے دا چودھری ابو سفیان آندہ ہے اے عثمان اسی تینوں بالکل اجازت دینے تینوں بالکل اجازت دینے تو مکے اندر داخل ہو سکنا ہے بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے آب زمزم پی سکنا ہے صفا مروہ دی سائی بھی کر سکنا ہے اے عثمان اسی تینوں اجازت دینے پر تیرے پیر محمد نو بالکل اجازت دین دے صلی اللہ اور میں تو اڑے کلو جواب لینا چاہنا کیوں جی بیت اللہ دا طواف ایک کچھ چھوٹی موٹی عبادت ہے بڑی وڈی عبادت ہے نا اللہ تو اڑی قسمت فرمائے ہوئے یہ کوئی معمولی جی سعادت ہے عثمان کہندے چلو جے مصطفیٰ نو اجازت نہیں ملی اگلے سال ملی جائے گی تے میں تے بیت اللہ دا طواف کر جاؤں کہہ سکتے سن لیکن جناب عثمان فرماندے نے جواب سن لیا جائے میرے عثمان دا
یہ مکے والے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے نبی دے بغیر بیت اللہ دا طواف ہی کر جاؤں. مکے والے ہو اے جناب عثمان دا عقیدہ اور اج دے اہل حدیث دا عقیدہ طواف بہت بڑی عبادت ہے. بیت اللہ دا دیدار بہت بڑی عبادت ہے. صفا مروہ دی سائی بہت بڑی عبادت ہے. لیکن حضرت عثمان دے نزدیک اور اج دے اہل حدیث دے نزدیک اور عبادت نہیں جدے اندر مصطفیٰ دی مرضی نہیں. جدے تے مصطفیٰ دی مور نہیں. جدے تے مصطفیٰ دی کی آندے نے سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. ذرا مل کے کہہ لو دوسری بھی میرے نال نال. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں سرکار نال پیار ذرا مل کے کہہ لو. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. عاشق دے دل تے کتنا عشق مصطفیٰ دا. عرش بریت چرچا عثمان وحیا دا. عرش بریت چرچا عثمان وحیا دا. رتبہ خدا ودھایا وہابیاں دے بادشاہ دا. ادھر کسی نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عثمان نو مکے والے شہید کر دیتا ہے. میرے آقا 1400 صحابہ نو لے کے ایک درخت دے تھلے بہ گئے. سارے کولو بیعت لیندے نے. اے میرے صحابہ جے گل ایویں میرے عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے تے اسی ایتھے مارتے جاواں گے لیکن عثمان دا بدلہ لے بغیر واپس مدینے نہیں جاواں گے. بیعت لے رہے نے ہتھاں تے ہاتھ رکھے نے. تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے صحابہ دے ہاتھ نے. تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے صدیق دا ہاتھ ہے. عمر دا ہاتھ ہے. جناب علی دا ہاتھ ہے. مہاجرین دے ہاتھ نے. انصار دے ہاتھ نے. عرشہ تو آواز ہوندی ہے اور نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھن والے ہو. مینوں تواڈے ہاتھ انے سونے لگے میں رب نے تواڈے سارے دے ہتھاں تے اپنا ہاتھ رکھ دیتا.
اور آپ ہی فیصلہ کر کے جاؤ ایشا مسجد اندر جمعہ پڑھنے والے ہو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے صحابہ اتے خدا دا ہاتھ ہے درمیان اندر صحابہ دے ہاتھ نے میں تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا ہوں محرم آ رہے ہیں لوگ گالیاں دیں گے صحابہ تے تبرہ کرن گے اللہ معاف فرمائے اہل حدیث دفاع کرن گے صحابہ دی عظمت دے ڈنکے وجان گے میں تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا ہوں جیڑے ہاتھ صحابہ دے مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان اب بولو ہاتھ جہنم میں جا سکدے اتو قرآن آ گیا قرآن ہاتھ رکھے نے اتو سننا جے قرآن آ گیا تے شان عثمان آ گیا تے مقام عثمان آ گیا تے عظمت عثمان آ گیا کیا کیا رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ سجے والے ہو لقد رضی اللہ اور کھبے والے ہو لقد رضی اللہ اور سامنے والے ہو لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد نالے قد نالے اتے لام قد بھی تحقیق دا لام بھی تاقید دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا اللہ دے نے میرے محبوبہ جیڑے 1400 تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعتاں کر رہے سن میں رب قیامت تک انہاں سارے تے راضی ہو گیا پھر کہو سبحان اللہ میں انہاں سارے تے اور وہ سارے مومن نے وہ سارے مومن نے میرے نبی بخاری دی حدیث اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دینے آپ فرما دینے میرے صحابہ اے ویکھ لو میرا ہاتھ جے عثمان شہید ہو گیا ہے اسی بدلہ لے کے جاواں گے جے میرا عثمان زندہ ہے تے اے محمد دا ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ صلی اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میرا پورا قرآن حضرت یوٹیوب تے موجود ہے بلکہ میں دوسری دفعہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ان پھر 14 پارے پڑھے جا چکے نے اللہ دی مہربانی نال پورا قرآن موجود ہے اور مشکات موجود ہے الحمدللہ اور صحیح بخاری بھی میں پڑھا رہا آن لائن روزانہ پڑھا رہے ہیں پڑھیا کرو سنیا کرو دیکھیا کرو کتاب الصلاۃ تک پہنچ گیا اور گرامر نال پڑھا رہے ہیں صرف نحو نال پڑھا رہے ہیں اے سنو ذرا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. کون عثمان جیدی خاطر نبی 1400 صحابہ کولوں بیعت لے رہے ہیں؟ کون عثمان جیدی خاطر نبی صحابہ نو شہید کران واسطے تیار ہے؟ کون عثمان جیدی خاطر نبی اپنے آپ نو شہید کران واسطے تیار ہے؟ کون عثمان جیدی خاطر رب 1400 تے راضی ہو گیا؟ کون عثمان جیدی وجہ تو رب 1400 صحابہ نو مومن کہہ رہے ہیں؟ کون عثمان اور جدے واسطے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا؟ کون عثمان جامع القرآن عثمان؟ کون عثمان کامل الحیاء والایمان عثمان؟ کون عثمان پیاسا مدینہ عثمان؟ کون عثمان مظلوم مدینہ عثمان؟ کون عثمان میرے دوستا مجبور مدینہ عثمان؟ کون عثمان جڑا ایک دن روزہ رکھ دے ایک دن افطار کر دے عثمان؟ کون عثمان جڑا پیاسا رہ کے بھی قرآن پڑھ دے عثمان؟ کون عثمان سفیر محمد عثمان؟ کون عثمان مشیر محمد عثمان؟ کون عثمان رفیق محمد عثمان؟ کون عثمان میرے آقا فرما دینے قیامت دے دن اللہ دی جنت ہر نبی دا ایک ایک رفیق ہوئے گا، ساتھی ہوئے گا، لیکن جنت میں محمد دا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ کہہ دو صلی اللہ ٹائم لحاظ نہیں کردہ۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک دن نبی پاک آرام فرما رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا سر میری گود اندر۔ واہ صدیق دے گھرانے والے ہو توڑیاں بڑی عظمتاں تے شانہ نے جے نبی غار وچ آرام کرے، غار وچ نبی سویں صدیق دے گود سر رکھ دائے، جے نبی گھر وچ لیٹے صدیقہ دی گود سر رکھ دائے۔ اچانک دروازہ ہے نبی پاک دی پنڈلی تو بھی کپڑا اٹھے ہے، اچانک دروازہ کھڑکیا، آقا فرماندے نے دروازہ کھول تے جیڑا آئے انہوں جنت دی خوشخبری سنا دے ہو۔ دروازہ کھولیا گیا، ابو بکر صدیق آگئے، انہوں جنت دی خوشخبری سنا دیتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھڑ گیا، میرے آقا فرما دینے دروازہ کھول دیو، آن والے نو جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ دروازہ دوبارہ کھولیا گیا، جناب عثمان آگئے، انہوں جنت دی خوشخبری سنائی گئی۔ میرے آقا لیٹے نے پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھے ہے، پھر دروازہ کھڑ گیا تیسری مرتبہ۔ آقا فرما دینے اے میرے صحابہ نی میری عائشہ ایک گھر والیو دروازہ کھول دیو تے جیڑا آیا جیڑا آیا اس مقدرہ والے نو اس پاگاں والے نو جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ دروازہ کھولیا گیا، جناب عثمان آگئے رضی اللہ تعالیٰ، جامع القرآن آگئے، کامل الحیاء والایمان آگئے، نبی پاک دے دور داماد آگئے، انہوں جنت دی خوشخبری سنا
سنائی گئی، میرے آقا اٹھ کے بہ گئے، کپڑے مبارک درست فرما لے۔ ماں جی عائشہ رہ نہ سکیاں، فرما دیا نے سونیا ابو بکر آئے تسی لیٹے رہے، عمر آئے تسی کوئی پرواہ نہ کی تھی، جناب عثمان آئے سونیا اٹھ کے بہ گئے، گل کیے وجہ کیے، میرے آقا فرما دینے عائشہ اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، نہیں میری عائشہ اس عثمان تو میں کیوں نہ حیا کرا جدا حیا نوریاں دا سردار جبریل بھی کردہ ہے۔ جس تو حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، ذرا سبحان اللہ دیو نا مینوں، میرا شعر ضائع نہ کرے آجے، میرا جملہ برباد نہ کرے آجے۔ جس تو حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، سبحان اللہ، جس تو حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، جس تو حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، ذرا بولنا مل کے میرے نال، عرش بری تے چرچا، اب بولو تے صحیح ذرا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، جود و سخا دا پتلا شرم و حیا دا پیکر، جود و سخا دا پتلا شرم و حیا دا پیکر، اگلا جملہ جود و سخا دا پتلا شرم و حیا دا پیکر، بعد صدیق و عمر دے ہر اہل ماں تو برتر، بعد صدیق و عمر دے ہر اہل ماں تو برتر، دنیا تے کوئی نشانی، دنیا تے کوئی نشانی، دنیا تے کوئی نشانی، سخیاں دے پاش بادشاہ دا، عائشہ اے دے تو جبریل بھی حیا کرتا ہے، اے دے تو خدا بھی حیا کرتا ہے، مصطفیٰ کیوں نہ حیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونیا جدا حیا مصطفیٰ کرے، جدا حیا ملائکہ کرن، جدا حیا جبریل کرے، جدا حیا خدا کرے، او بندے کڈے بے حیا نے جنہاں نے بڑی بے دردی نال میرے عثمان کو شہید کر دیتا۔ جمعہ پڑھا رہے نے، بلوائی آندے نے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، فرما دینے ٹھیک ہے، پتھر مارے، جڑا آسات وچ سی وہ بھی کھولیا، بلکہ توڑ دیتا، او میاں پتھر نے مارے کہ میرے عثمان شہید ہو کے ممبر تو ڈگ پہ، رضی اللہ ہو، ساتھیوں نے اٹھایا، گھر پہنچایا، پانی وانی پیایا تے ہوش آیا، ادھر اعلان ہو رہے نے
اے عثمان مسجد نبوی اندر تیرا داخلہ بند ہے، اے عثمان تیرا نماز پڑھنا بند ہے، اے عثمان تیرا جمعہ پڑھانا بند ہے۔ کچھ دن گزرے تے آدھے نے عثمان تیرا مدینے دے مٹھے کھوہ دا پانی بھی بند ہے۔ اللہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، میں پڑھیا 40 دن میرے عثمان دے گھر دا پانی بند کر دیتا گیا۔ سمندر دا کڑوا پانی پی رہے نے۔ قصور کی ہے، گناہ کی ہے، غلطی کی ہے میرے عثمان دی۔ کہن والا کہندہ ہے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو میاں رضی اللہ ہو، اے بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اے بڑے مقام والا ہے۔ کہن والا کہندہ ہے عثمان 40 دن ہو گئے نے باغیاں نے تھوڑا پانی بند کر رکھے ہے، پیارے ہو کیویں گزارے ہو رہے نے؟ آپ فرماندے نے جدوں پیاس لگ دیئے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا، پیاساں دور ہو جاندیاں نے۔ قرآن پڑھیا پیاساں بجھ دیاں نے نا۔ آج بڑی پیاس بجھانی میں تھوڑی انشاءاللہ ایویں 8-10 منٹ ہور صبر کر لو بس، نہیں وہ تو گھنٹہ لانا ہے جی انشاءاللہ۔ میں آج ہو گیا بڑا اوکھا ہو کے آج آیا۔ اللہ تانوں میں ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اے پوڑیاں میں چڑھیا، میں حاجی راشد نوں کہہ رہا سا حاجی صاحب بڈھے کیویں چڑھ دے نے؟ حاجی صاحب کہنے لگے تے بڈھا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا فیصل آباد لے بڈھے نہیں ہوندے؟ کہتے ہیں جی نہیں یہ سارے جوان نے ماشاءاللہ۔ جوان ہو نا، آج لگ جائے گا نا پتہ کون تھکدا ہے۔ یہ جمعہ کدی جلسہ ہوئے تو پھر میں تواڈیاں جوانیاں ویکھاں۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان ایک دن مکان دی چھاتے آ گئے، باغیوں میرا قصور کی ہے، میری غلطی کی ہے، جس مسجد اندر میں نے نماز پڑھن تو ڈکیا جائے جگہ کنے خریدی ہے؟ حاجی صاحب، پنجابی صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، ارائی صاحب، پٹی صاحب، راجپوت صاحب، سارے صاحب آدھے نے عثمان تو ہی خریدی ہے۔ آپ فرماندے نے آپ باغیو اے تے مینو دسو جس کھوہ دا پانی بند کیتا جو کھوہ کنے خریدے ہے؟ آدھے نے عثمان جے سچ پوچھنا ہے تے تو خریدے ہے۔ فرماندے نے پھر میرا پانی کیوں بند کیتا جے؟ باغیو میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا ہوا، نبی پاک ایک دن پہاڑ تے چڑھے، صدیق و فاروق بھی نال نے تے میں عثمان بھی نال، پہاڑ حرکت کر دے، میرے نبی پہاڑ نو ایڈی مار دے نے، آقا فرما دے پہاڑ رک جا، تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید نے۔ سچ دسو نبی پاک نے کنوں شہید آکھیا؟ آدھن عثمان تینوں شہید آکھیا۔ باغیو رب نو حاضر ناظر کر کے دسیا جے غزوہ تبوک دے موقع تے نبی نے بار بار جنتی کنوں آکھیا؟
آدھے نے عثمان جی تھانو جنتی آکھیا ہے، پھر میں نو کیوں مار دے ہو؟ ظالموں میرے قتل دے کیوں در پہ ہوں دے ہو؟ لیکن انہا ظالمہ دے دل تے بالکل کوئی اثر نہ ہویا۔ جناب عثمان واپس لوٹ گئے۔ جمعے دی رات او میاں بڑی شہادت دردناک، میرے عثمان دی شہادت، پر لوگ نہیں سنا دے، لوگ نہیں بیان کر دے۔ ٹی وی اندر شہادت حسین نو بیان کیتا جاندہ ہے، او میاں میڈیا تے بالکل سنایا جاندہ ہے، سنانا بھی چاہیے۔ میں بالکل ادا قائلہ، لیکن ظلم نہ کر، انصاف کریا کر دے۔ حسین شہید تے عثمان دے نالوں وڈا شہید۔ یہ حسین دا 3 دن پانی بند ہویا تے میرے عثمان دا 40 دن پانی بند ہویا۔ جمعے دی رات اپنے مکان اندر ستے نے تے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی۔ اللہ تھانوی نصیب فرمائے، اور جنہیں آئے ہو میرے سمیت اللہ بار بار محبوب دی زیارت کرائے، اللہ محبوب دا دیدار نصیب فرمائے۔ سونے آجے نبی دا دیدار چاہنے تے نبی دی حدیث پڑھیا کر، اور نبی دا دیدار چاہنے تے بخاری پڑھیا کر، اور نبی دا دیدار چاہنے تے مسلم پڑھیا کر، ابو داود پڑھیا کر، مشکات پڑھیا کر، حدیث نبی پاک دی پڑھیا کر۔ مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی۔ صدیق و فاروق بینال نے میرے آقا فرماندے نے نبی پاک نالے رو رہے نے، آقا فرماندے نے عثمان اے میرے پیارے عثمان، اے میری اکھا دے تارے عثمان، اے میری 2 بیٹیاں دے شوہر عثمان، لاڑے عثمان، اے میرے پیارے عثمان، میرے دلارے عثمان، 40 دنہ تو پیاسا رہ رہے ہیں۔ عثمان گھبرانا، جلدی آ جا، میرے کول آ جا۔ اللہ نے آج شام تیریاں افطاریاں دا انتظام ہو دے کوثر تے محمد دے نال کر چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن چڑھے آتے اپنی بیوی نو بلان دینے، اممہ جی نیلہ نو بلان دینے رضی اللہ عنہ، فرمان دینے نی نیلہ میری شہادت دے وقت قریب آ گئے نے۔ سیدہ نیلہ فرما دیا نے میرے خامد گلہ کے جدیاں کر دے ہو، باغی تھوڑا وار بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ آپ فرما دینے نی نیلہ نی میری یہ بیوی ہے، نی اللہ والی ہے، نبی پاک آج میں نو خواب اندر ملے نے، آقا میں نو اوزے کوثر تے بلا رہے نے، سونے محمد میں نو جنت اندر بلا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ دا دن دے قرآن سامنے رکھے ہے، اور یا جو قرآن ہو پڑھ رہے ہیں جڑا جامع القرآن ہے، آج قرآن ہو پڑھ رہے ہیں جڑا حافظ قرآن ہے، آج قرآن ہو پڑھ رہے ہیں جڑا کھاری قرآن ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں بالکل سناٹا، توجہ تیان میرے وال، 4 باغیاں نے یکدم حملہ کر دیتا، کر دیاں دیوارہ ٹپ کے اندر آ گئے، میرے عثمان نو پھڑ لیا، محمد بن نبی بکر اگے بڑھیا، انہیں میرے عثمان دی داڑھی کھچی، میرے عثمان دی داڑھی پکڑی، فرماندے نے بتیجے کچھ حیا کر تو تے میرا بتیجہ ہے۔
شرم کر تو تے میرا بھتیجا ہے میرے بھرا دا پتر ہے او چاچے دا حیا کر بھتیجے اس داڑی دیاں بڑیاں شرماں نے اس داڑی دے بڑے حیا نے بڑے تقدس نے اے شرما کے پیچھے ہو جاندہ ہے کنانہ بن بشر اگے بڑیا لوہے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر وچ مار دے میرے عثمان بے ہوش ہو گئے بڑھا 82 سالہ دا انسان عثمان تے زبان تے پڑھ دینے بسم اللہ توکلت علی اللہ سودان بن حمران اگے بڑھ دے دھاری دار خنجر نل حملہ کر دے میرا عثمان زخمی ہو گیا 82 سالہ دا بڑھا انسان زخمی ہو گیا خون دے فوارے چل پے میرے عثمان دے خون ڈال اللہ دا قرآن رنگین ہو جاندہ ہے میرے عثمان دے خون ڈال قرآن دی اے ایت رنگین ہو جاندی ہے اور تو زخمیوں میں تیرا خون کسے بازار اندر گرے کسے سڑک تے گرے کسے گلی اندر ڈگے یا تیرا خون مسجد دیاں ٹوٹیاں تے ڈگے یا مسجد دیاں کلینہ صفاں تے ڈگے میں قربان جاؤں میرے عثمان دے خون واسطے رب نو جگہ بھی کیسی پسند آئی میرا عثمان زخمی ہویا تے میرے عثمان دا خون اللہ دے قرآن تے ڈگ رہا ہے ایک درندہ آگے بڑھیا اپنے نجس پیر نل قرآن نو ٹھوڑا مار دے اچھی کہو استغفر اللہ اور گج کے کہو استغفر اللہ ذرا بولے آدھے پتہ لگا جڑا عثمان دا گستاخ ہو قرآن دا جدے دل اندر عثمان نہیں او دے دل اندر قرآن نہیں اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے حالی نہیں سنانا اگے جا کے سناواں گا ظالم نے ٹھیڈا ماریا قرآن دور سٹ دیتا ایک ظالم اگے آیا انہیں تلوار دا وار کیتا نہیں ایک کو کٹ رکھو وفادار بیوی اماں جی نیلا یہ دیوار نو روکن واسطے اپنے خامد نو بچان واسطے اگے بڑیاں ظالم درندے موزی نے تلوار ماری میرے عثمان دیاں کھاں دے سامنے جناب نیلا دے ہاتھ دیاں 3 انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں میرے عثمان اندے والویں دے نے فرما دے نے اللہ میری بیوی دیاں حفاظتاں کری اللہ میرے حرم دیاں حفاظتاں کری اور اللہ جس ظالم نے میری بیوی نو دکھ دیتا ہے او دے دو میں اب توڑ دے او دے دو میں پیر توڑ دے اس موزی لانتی بے ایمان نو ربا جہنم اندر داخل فرما دے میرے عثمان شہید ہو گئے اور لوگوں 44 لاکھ مربع میل دے حکمران شہید ہو گئے سبحان اللہ پڑھ لو انا للہ اچھی پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون
حد ہو گئی ظلم دی 3 دن گزر گئے اما جی نیلا مظلوم خامد دی لاش تے بیٹھیاں نے شہید خامد دی لاش تے بیٹھیاں نے کوئی تسلی دین والا نہ آیا کوئی حوصلہ دین والا نہ آیا کوئی دل جمی دل بستگی کرن والا نہ آیا میرے ویروں میریوں پینوں بیٹیوں ماؤ جان دے ہو جدہ سواگ لٹ جائے جدہ خامد مر جائے وہ جڑی بیوہ ہو جائے اور جدیا محبت دیا پیگاں ٹوٹ جان جدیا محبت دیا پیگاں ٹوٹ جان جدے سہارے ٹوٹ جان آسرے لٹ جان انہوں تسلی دین واسطے او دا باپ آندے انہوں تسلی دین واسطے پنجابی صاحب جیا بزرگاں دے اللہ دا ولی آندے انہوں تسلی دین واسطے او دا بھائی آندے او دے پنڈ دا خطیب دے امام آندے او دا مرشد آندے او دا کوئی رشتہ دار آندے لیکن 3 دن گزر گئے کوئی تسلی دین والا نہ آیا تیسرا دن دوپہر دا ٹائم ہے لاش تے بے کے ماں جی نیلا رو رہیاں نے اچانک دروازہ کھڑکیا اماں جی نیلا نے سمجھیا شاید کہ عثمان دا غمخوار آیا ہوئے شاید کہ عثمان دا وفادار آیا ہوئے دروازہ کھولیا ایک درندہ توجہ میرے وال ایک درندہ اندر آیا دوڑ بھجیا میرے عثمان دی لاش تے جا کے کھلو گیا چہرے تو کپڑا ہٹان دے اور میاں پہلے گالیاں کر دے اور پہلے بکواس کر دے پہلے تبرہ کر دے تے پھر میرے عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے اپنے گندے ہاتھ نال میرے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دے بکواس کردہ واپس دوڑ جاندہ ہے اماں جی نیلا دیاں ڈیکاں نکل گئیاں میری ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ جو بھی ویلے ہونے سن اللہ جو بھی وقت ہونے سن کہ شہید عثمان دے منہ تے تھپڑ پینے سن سوڑے تھے ہی بس نہیں باغی مدینے دیاں گلیاں در اعلان کر دینے جڑا عثمان دا جنازہ پڑے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا جڑا دفن کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا اللہ میری توبہ 1 دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے تیسرا دن توجہ میرے وال تیسرا دن عصر دا ویلہ ایک بی بی آ رہی ہے ایک بی بی آ رہی ہے روندی ہوئی آ رہی ہے چلا دی ہوئی آ رہی ہے پتہ لگا اے میرے محمد دی بیوی ام حبیبہ اے معاویہ دی بہن ام حبیبہ اے مومنہ دی ماں ام حبیبہ اے مصطفیٰ دی حرم ام حبیبہ اے رسول اللہ دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ام حبیبہ ذرا اور میں کیڑا دل لے کے تینوں سناوا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میرے عثمان دا دکھ تے درد تے ظلم سن لے مسجد نبی دیا سیڑھیاں تے کھلو گیا فرما دیا نے اوہ باغیو جنہیں مینوں سیانے ہیں انہیں سیانے ہیں تے جنہیں نہیں پہچانے ہیں سن لو میں معاویہ دی بہن ساری دنیا دے مومنہ دی ماں محمد مصطفیٰ دی بیوی ام حبیبہ اعلان کر کے آنیا باغیو او باغیو او باغیو او باغیو اگر اج عثمان دا جنازہ پڑھن دی تُسی اجازت نہ دیتی تے پھر ام حبیبہ مصطفیٰ دے بیوی ننگے سروں کے مدھان اندر آ جائے گی سر تو دوپٹہ اتھار کے اج بازار اندر آ جائے گی باغیہ نے سمجھا اگر مصطفیٰ دی بیوی مدان اندر آ گئی ننگے سر بازار اندر آ گئی آسمان ٹوٹ جائے گا زمین ٹکڑے ہو جائے گی قیامت صغرا قائم ہو
ہو جائے گی آدھنے امی حبیبہ سی تینو اجازت دینے اجازتہ ملیاں جناب عثمان دا جنازہ چکیا چند صحابہ انہاں اندر جناب علی نے جناب حسین نے جناب حسن نے محمد بن نبی طلحہ نے جبیر بن مطعم نے یعنی کل 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جبیر بن مطعم میرے عثمان دی نماز جنازہ پڑھا دینے اللہ اللہ میرے عثمان دا جنازہ اور میاں جنت البقیع دی طرف لے کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں تے صدقے جاؤں مدینے دیاں گلیاں اندر جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر جا رہے ہیں جدوں میرے عثمان دا جنازہ رسول اللہ دے روزے دے قریب پہنچیا تے آواز دیئے اور روزے اندر سون والے اور روزے پاک اندر لیٹن والے آج ذرا سر اٹھا کے ویکھتے سے بے بسی دے عالم اندر بے دردی دے عالم اندر بے کسی دے عالم اندر اج کی دا جنازہ جا رہے ہیں اجو دا جنازہ جا رہے ہیں جنہوں 2 بیٹیاں تو نکاح اندر دیتیاں سن اجو دا جنازہ جا رہے ہیں جیڑا مدینے دیاں گلیاں اندر چل دا سی تے تو نبوت والی زبان ہلا کے آندہ سے جنہیں جنتی ویخنے میرے عثمان ویخ لو رضی اللہ تعالی آدھنے جنت البقیع اندر نہیں دفن کرن دینا چھتاں تے چڑھ گئے میرے عثمان دے جنازے تے پتھر مارے کہو استغفر اللہ روڑے مارے اٹے برسائے وٹے مارے اور تیرا جنازہ فیصل آباد دی گلی وچوں گزرے لوگ اتے پھلاں دی بارش کرن میرے عثمان دے جنازے تے پتھر برسائے جا رہے نے بالآخر صحابہ موقع پا کے میں شارٹ کاٹ کر رہا ہوں جنت البقیع دے ایک کونے اندر دفن کر دیں دینے او لوگوں جنت البقیع قبرستان ہے جتھے نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں اماں حلیمہ دی قبر امام مالک دی قبر جناب عثمان دی قبر تے میں نو کہن دے او علامہ احسان دی قبر ٹھانڈ نہیں پائی تسی کہہ دو رحمت اللہ ہے اوہ اچھی کہہ دو میرا علامہ رحمت اللہ ہے سارے کہہ دو جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا آخری گلہ کر رہے ہیں اے 14 اگست میں پوچھنا چاہنا ہوا پاکستان کسے حکمران دی چدراٹ واسطے بنایا گیا ہے بولو کسے عمران خان نواز شریف زرداری دی جگیر ہے اچھی بولو اور کسے وڈیرے دی جگیر ہے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ میرا علامہ قادے لئی لڑیا اور یزدانی قادے لئی کھنجر کھادے اور علامہ قادے لئی شہید ہویا نبیوں نے توئیوں دغم کو سکھائی کہو سبحان اللہ اور نبی قادے لئی لڑے قادے لئی گلے کٹوائے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں تک ذرا میرے وال وہ کہتے تھے لوگوں وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا گونج پاؤ گونج آخری گلہ نے کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی
آخری گل کر کے مقام کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مکے دا چوک دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دے بازار دین گے، کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دیاں گلیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا، اور کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا۔ میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اللہ تنو قرآن تے قائم رکھے تے دائم رکھے۔ اللہ قرآن ساڑے روح دی غذا بنائے، اللہ ساڑے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے، حدیث بخاری دا حافظ بنائے۔ میں روزانہ 10 تو 12 تک صحیح بخاری پڑھا رہا اور قرآن پاک دا لفظی ترجمہ پڑھا رہا، یہ جو سمجھو کہ بالکل انپڑھ تو انپڑھ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں جی، اتنا سادہ تے سوکھا میرا انداز ہے پڑھان دا سمجھان دا، انپڑھ تو انپڑھ بندہ یقین کرو صحیح بخاری سمجھ سکتا ہے۔ ہاں جی، طالب علموں یوٹیوب کھول کے ویکھو گے انشاءاللہ تنوں مزہ آئے گا، تسی خوش ہوو گے۔ ایک تے جی میں انشاءاللہ ایک تے میرا وہ چینل میں اے نہیں کہ اپنے سبسکرائبر اللہ معاف کرے ودان واسطے، صرف ایک صدقہ جاریہ زیادہ تو زیادہ سبسکرائب کرنے نے اور کروانے نے، تاکہ ہر کن تک صحیح بخاری پہنچ جائے، ہر کن تک اللہ دا قرآن پہنچ جائے۔ میں دوسری دفعہ قرآن ریکارڈ کروا رہے ہیں، دوسری مرتبہ۔ پہلی دفعہ جو میرا انداز سی وہ عام جو تو سندے رہندے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اور دے درائی کو پیاریا سونیا لاڈ لیا الرحمن۔ دعا کرو اللہ اسحاق ریحان دی قبر تے رحمت کرے، اللہ ساڑے پنجابی صاحب نو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ مسجد دی خدمت کرو۔ ویکھو پنجابی صاحب کتنا کام کر رہے ہیں، جدوں آنے تبدیلی ہوئی ہوندی ہے، اللہ دی مہربانی نال کوئی نہ کوئی نویں چیز بن رہی ہوندی ہے۔ سارے ساتھی 10,000 20,000 50,000 لاکھ، ہاں جی جو اللہ نے توفیق دیتی ہے نا، بیبیاں پہنا بھی، ہاں جی میں تھانوں قرآن سنا رہے ہیں تے تسی قرآن بھی سنو تے نال ہور بھی نیکیاں کھٹو، ڈبل ڈبل نیکیاں کماؤ۔ سارے ساتھی اے مسجد عائشہ نال دل کھول کے بھرپور تعاون فرماؤ، اللہ تھاڑے مال و جان کاروبار برکت فرمائے۔ تے جڑا ہن میں قرآن ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہن دا انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا دیاں کہ بس کر دیاں تے کرو نا، پھر مسجد نال بھی تعاون کرو نا سارے۔ چلو کی تو سناواں تو سی آکھنا جدوں آندا ہے رحمان رٹ کے آندا ہے، اللہ دی قسم پورا قرآن یاد ہے جتھوں کہو سناواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونضعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم.